السلام علیکم خواتین حضرات، میں اسرار احمد کسانہ 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے آج، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمبر 1 تو یہ کہ امریکہ کس طرح منتیں اور ترلوں پہ آ گیا ہے طالبان کے، اور کیا ان کو مجبوری پیش آ گئی ہے کہ ان کو منتیں کرنی پڑ گئی ہیں، ان لوگوں کے پاؤں میں پڑنا پڑ گیا ہے جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں، دے آر بیڈ پیپل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہے، افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ چائنا جو ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اگر کابل فال ہوتا ہے اور سقوط کابل ہوتا ہے اور طالبان کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کو ریکگنائز کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی چیز، نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ اس وقت جو مذاکرات وہاں پہ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے دوحہ میں اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں، ان کے اندر جہاں پہ باقی چیزیں گفتگو میں آ رہی ہیں زیر بحث، وہاں پہ امریکنز کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ وہ طالبان کے ترلے کر رہے ہیں کہ آپ نے آنا تو ہے، حکومت تو آپ نے بنا لینی ہے، لیکن آپ جب حکومت بنانے کے لیے کابل میں آپ آئیں گے اور لڑائی ہوگی تو خدا کا واسطہ ہے ہماری ایمبیسی کو اور ہمارے لوگوں کو کچھ نہ کہیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ طالبان کی منتیں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ نے آنا ہی آنا، وہ مان چکے ہیں، وہ آپ نے آنا ہی آنا ہے، لیکن جب آپ آئیں گے تو لڑائی ہوگی، تو جب لڑائی ہوگی تو اس میں آپ ہماری ایمبیسی کو سپیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ ایسا کریں گے، اب دیکھیں، اور اگر آپ ایسا کر دیں گے اور ہماری بات مان لیں گے تو ہم آپ کو امداد دیا کریں گے بعد میں۔ تو یہ ان کو ایک کوئڈ پرو کو کے طور پر، وہ کہتے ہیں نا کہ کیرٹس اینڈ سٹکس، تو اس میں سٹکس تو اب ان کی چل نہیں رہی ہیں، اب کیرٹس پہ آ گئے ہیں، تو کیرٹس دے رہے ہیں کہ جناب اگر آپ ہمیں ہماری ایمبیسی کو کچھ نہیں کہیں گے تو پھر ہم آپ کو امداد دیا کریں گے۔ نمبر 1 یہ تو نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اطلاعات ویسے بھی آ رہی ہیں کہ زلمے خلیلزاد نے وہاں پہ جا کے طالبان سے خصوصی طور پر یہ کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ گارنٹی دے دیں کہ جب آپ آئیں گے تو ہماری ایمبیسی کو اور ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب ان دا مین ٹائم آپ کو پچھلی میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا، میں نے آپ کو بتایا کہ 3000 ٹروپس بھیجنے کے باوجود کل وہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ، اس کے باوجود وہ منتیں کر رہے ہیں طالبان کی۔ اشرف غنی کہاں پہ میٹر کرتا ہے؟ تو مجھے بتائیں اشرف غنی کی کوئی حیثیت، یہ طالبان ان کے ساتھ کس معاملے میں جا کے مذاکرات کریں؟ اور یہ ہمارے جو دوست سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوئے ہیں چیخنے، ان کو ذرا تھوڑا سا ادراک ہونا چاہیے کہ معاملات کہاں پہ چل رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو پریزنٹ سچویشن ہے وہ اس وقت کیا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، بی بی سی اب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بی بی سی رپورٹ ہے، اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ افغانستان میجر سٹیز فال ٹو طالبان امid ہیوی فائٹنگ۔ کیسی فائٹنگ ہے جی؟ یہ ذرا دیکھیے گا۔ طالبان سیز دا سٹیز آف غزنی اینڈ ہرات، آج یعنی جمعرات والے دن آپ نے دیکھا تھا نا، وکٹیں گرتی جا رہی ہیں، وکٹیں گرتی چلی جا رہی ہیں، اور آج غزنی اور ہرات بھی چلے گئے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں یہ غزنی اور ہرات جو ہیں۔ میں ابھی آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اسٹوری میں اور کیا ہو رہی ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دا موسٹ ڈرامیٹک اسٹرنگ آف کیپچر سنس لانچنگ دیئر آفینسو، بی بی سی بھی ریکگنائز کر رہا ہے کہ یہ موسٹ ڈرامیٹک اسٹرنگ آف کیپچرز ہے غزنی اور ہرات کا چلے جانا۔ ٹیکنگ دا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ غزنی انکریزز دی لائکلیہڈ دی طالبان کو ٹیک دی کیپٹل کابل، کیونکہ یہ اس کے قریب ہے، 150 میل ہے، 150 کلومیٹر ایکچولی، تو وہاں سے کتنی دور رہ گیا کابل؟ یہ تو کابل کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں وہ۔ دیر از آلسو ہیوی فائٹنگ ان دا سیکنڈ لارجسٹ سٹی قندھار، اور قندھار میں آپ کو معلوم ہے ان کی جذباتیت اس میں انوالوڈ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ طالبان اپنے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، ڈاکومنٹری کی تھی طالبان کے اوپر، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان کیسے بنے تھے۔ تو وہ قندھار کی ایک پوری سٹوری ہے کہ کس طریقے سے طالبان جو تھے وہ اس میں آئے تھے، اور کیا وہ ٹریگر ہوا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا، بچی کا ایک ہوا تھا سلسلہ، تو اس میں پھر یہ سارا بنا، اور پھر یہ قندھار سے موومنٹ چلی تھی۔ قندھار کو تو نہیں چھوڑیں گے، قندھار تو انہوں نے لینا ہی لینا، آج نہیں تو صبح دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، the insurgents have moved at speed, seizing new territories almost daily as US and other foreign troops withdraw after 20 years of military operations. کہ سپیڈ جس میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بلٹس کریگ
جو ایک سپیڈ ہے اس کے بعد. The city of Kalai No also fell to the Taliban, who now control about a third of the country's regional cities. Kalai No بھی گیا. ٹھیک ہے جی. Sources have told the BBC that لشکر گاہ بھی گیا, the capital of Helmand, جو پچھلے دنوں میں یہاں پہ تھوڑی سی لڑائی انہوں نے کی ہے. ان کے یہ جو اشرف غنی کے چیلے ہیں انہوں نے تھوڑی سی لڑائی وہاں پہ کی تھی اور ریزسٹ کیا تھا, لیکن لشکر گاہ پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. اچھا, thousands of civilians have been displaced. یہ تو پروپیگنڈا اب آپ کو بڑا نظر آئے گا. اب اس کی تصویریں صرف آپ کو یہ نظر آئیں گی کہ دیکھیں جی وہ اتنے چلے گئے, وہاں پہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ٹیکنگ غزنی از اے significant gain due to its location. ٹھیک ہے جی. It is 150 kilometers یعنی 93 miles, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, and is on the major Kabul Kandahar motorway linking militant strongholds in the south to Kabul. یہ جو کابل اور کندھار کی جو موٹر وے ہے یہ اس کے اوپر ہے. تو اب اس کی اسٹریٹجک لوکیشن دیکھیے آپ. تو یہ جب چلا گیا یہ جو کیا نام ہے غزنی ہے, تو اس کے بعد ان کے اب تارے جو ہے نا وہ اب کافی اڑنے شروع ہو گئے. A provincial council member in the city told the BBC that the Taliban had taken most of the center, with only a police base on the outskirts controlled by the Afghan security forces. تو یہ تو چلتا ہے. ہرات دیکھیں, ہرات which has been under siege for weeks, اس کے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا, is also a major win for the militants. It is Afghanistan's third largest city, lies on significant ancient trade routes and is seen as the gateway to Iran. یہ ایران کے بالکل سائڈ پہ ہے. اب دیکھیں کہ وہ ادھر سے ان کے بلکہ جو لینگویج وغیرہ بھی ہے اس کے اوپر بھی ایران کا بڑا اثر ہے, اور یہ گیٹ وے ٹو ایران سمجھا جاتا ہے. تو ہرات بھی گیا. On Thursday, video on social media showed the insurgents running through a central Herat street, firing their weapons. ظاہر ہے انہوں نے چھڑوا جو لیا قبضہ, تو اب وہ کریں گے, سیلیبریٹ تو کریں گے. Meanwhile, in Kandahar, once a Taliban stronghold, heavy fighting was reported and militants claimed to have taken over its prison and released all the inmates. انہوں نے ان کا جیل جو تھا وہ توڑا, اور جو بھی لوگ وہاں پہ قید کیے ہوئے تھے ان کو سب کو آزاد کروا دیا. If Kandahar falls into militant hands, it will be the biggest loss yet for Afghan security forces. Biggest loss اور biggest gain for Taliban. کیونکہ کندھار کے ساتھ وہ ان کی ایک اٹیچمنٹ ہے, کندھار کے ساتھ ان کی ایک پوری ہسٹری ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو. اچھا, یہ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ طالبان کے لیے یو ایس ایمبیسی کابل نے کیا لکھا ہے. ایسکلیٹنگ طالبان وائلنس انکلوڈنگ ایکزیکیوشن آف سرینڈرڈ افغان ٹروپس شوز اے لیک آف ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس. یہ شاید یہ اپنے لیک آف ریسپیکٹ کرتے رہیں گے کہ وہ ہیومن رائٹس, اور خود جب جا کے بامبنگ کرتے ہیں پھر ان کے ہیومن رائٹس بالکل کچھ نہیں ہوتے. ڈونٹ اریز افغانستان ہیومن رائٹس گینز آف دا لاسٹ 20 ایئرس. ماشاء اللہ ہی کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر. آپ کے اب یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں یہ میں اس کو یہاں پہ روک دیتا ہوں کیونکہ یہ پھر لمبا ہو جائے گا سلسلہ. لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کس طریقے سے چل رہے ہیں, اور کتنی تیزی سے طالبان جو ہیں وہ لیتے جا رہے ہیں علاقے, اور کتنی تیزی سے امریکہ اور اس کے جو ہواری ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں اور کس طریقے سے کریں. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے اس میں امریکہ نے ایک چیز کہی تھی کہ ہم جناب یہ نہیں کریں گے, ہم طالبان کو ریکگنائز نہیں کریں گے, ہم ان کو بالکل اسی طرح رکھیں گے جس طرح کہ وہ ہیں اور جس طرح کہ پہلے ہوتے تھے, تو ہم ان کو بالکل ریکگنائز نہیں کریں گے اگر یہ فورسفلی وہ کرتے ہیں, ٹیک اوور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ China is prepared to recognize the Taliban as the legitimate ruler of Afghanistan if it succeeds in toppling the Western-backed government in Kabul. یا آپ پڑھ سکتے ہیں نا. تو یو ایس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ a prospect that undercuts the Biden administration's remaining source of leverage over the insurgents network as it continues its startling campaign to regain control. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کا جو لیوریج تھا نا کہ جی ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے, اور ظاہر ہے کہ طالبان کا بہت بڑا ایک کنسرن تھا. جب بھی ان سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ریکگنیشن ہمارا مسئلہ ہے, اور دوسرا ہمارے لیے ٹریول ہمارا مسئلہ ہے, ہمیں اس لسٹ سے نکالا جائے جو کہ بین کرتی ہے ان کو انٹرنیشنل ٹریول سے. تو اگر یہ ان کا جو مین جو لیوریج ہے امریکہ کا وہ اگر نکل جاتا ہے ان کے ہاتھ سے تو باقی کیا بچے گا؟ باقی تو پھر ختم. Beijing has publicly pressured the Taliban to continue working toward a peace agreement with President Ashraf Ghani's government, an outcome China appears to genuinely prefer, and one the US has pressed with growing urgency. However, new Chinese military
intelligence assessments of the realities on the ground in Afghanistan have prompted leaders in Chinese Communist Party to prepare to formalize their relationship with the insurgent network, according to multiple US and foreign intelligence sources. جو امریکہ کی انٹیلیجنس ہے وہ چونکہ آبزرو کرتی ہے چائنیز انٹیلیجنس کو، تو انہوں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ چائنا نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب ہمیں یہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی کہ اگر طالبان اس طرح آ جاتے ہیں اور حکومت بنا لیتے ہیں تو ہم انہیں ریکگنائز کر لیں گے. اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور طالبان کے لیے یہ بہت بڑا ایک بریدنگ اسپیس دے گی اور ان کو سائے آف ریلیف دے گی. The move comes as the Taliban has been routing Afghan forces. As of Thursday afternoon, it had overrun 10 major provincial capitals. یہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کیونکہ لیٹ ہے تو یہ اس میں 11 ہونے چاہیے تھے، لیکن بہر صورتحال یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنا نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کر لے گا. اور جب چائنا یہ کر لے گا تو پھر مجھے بتائیں نا کہ روس نہیں کرے گا، پھر پاکستان نہیں کرے گا، سینٹرل ایشین ریپبلکس نہیں کریں گی. ہاں وہ جو ان کا چاچا ماما ہے وہ بھارت، وہ نہیں کرے گا، لیکن یہ تمام ممالک کر لیں گے. اور پھر ایونچولی باقی لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے، وہ ان کے اوپر پابندیاں بھی نہیں لگنے دے گا چائنا اور روس. اور جو بھی ان کی ڈپلومیٹک ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ بھی ان کو وہ پوری کروا کے دیں گے. اور جو یہ ابھی ان کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ان کو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ اگر ہماری ایمبیسی کے اوپر آپ حملہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو امداد دیا کریں گے. تو اگر یہ امداد نہیں بھی دیتے تو چائنا دے دے گا، روس دے دے گا، اور ان کے ساتھ ٹریڈ کے سلسلے شروع ہو جائیں گے، اور پھر BRI کا پروجیکٹ ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو امریکہ کے لیوریجز جو ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. امریکہ کے جو چیلے چانٹے ہیں ان کے وہاں پہ سٹیکس جو ہیں وہ اب تقریباً ختم ہو گئے ہیں. اب ان کو وہاں سے نکلنا ہے، وہ فلائٹیں بھر بھر کے وہاں سے لے کے جا رہے ہیں واپس دلی. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ آئندہ میرا خیال ہے کہ اس کمنگ ویک میں، میری یہ اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ کمنگ ویک میں اشرف غنی کے جو کیبنٹ کے لوگ ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ آہستہ 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 نیوے نیوے ہو کے فارغ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے میں کچھ لوگوں کو تو پرسنلی جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کے، میں پرسنلی جانتا ہوں جو کینیڈا میں پہنچ چکے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی طرف جانے والے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ طالبان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کی آپشنز ختم ہو رہی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ چائنا اور روس اور سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں وہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گی، اور آبویسلی پاکستان بھی کرے گا، اور پھر آہستہ آہستہ باقی مسلمان ممالک بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ انشاءاللہ یہ سب کچھ پیسفلی ہو جائے. بس ہماری دعا اور ہماری کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پیسفلی ہو جائے، اس میں لوگوں کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو. ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں ان کی تکلیف کے اوپر دکھ ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے. اللہ کرے کہ اس طرح کے معاملات نہ ہو. لیکن جو چیلے چانٹے ہیں، جن کے ڈالرز ختم ہو رہے ہیں، ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کی قسمت میں شاید اتنے ہی ڈالرز تھے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.